اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، تو جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑ ڈالا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور سرے سے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بڑی بری بات کی۔ ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا، اور ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جب خضر علیہ السلام سے ہوئی تو اس کے بعد جو حالات و واقعات سامنے آئے ان کو بیان فرمایا۔ چنانچہ آج کی تلاوت کردہ آیات میں فرمایا فانطلقا، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام جب دونوں روانہ ہوئے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی میں چھید کر دیا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کشتی ان کی طرف سے گزری تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لو، تو کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو سوار کر لیا۔ جب سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں چھید کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا، یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کشتی میں چھید کر دیا تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا۔ امام بغوی رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بڑا شیشے کا پیالہ لیا اور اس کشتی کے سوراخ کو بند کر دیا، اور علامہ جلال الدین لکھتے ہیں کہ روایت میں آیا ہے کہ سوراخ ہو جانے کے باوجود کشتی میں پانی داخل نہ ہوا، اور یہ معجزہ تھا حضرت خضر علیہ السلام کا، اور یہ بات تو قرآنی آیات کے سیاق و سباق سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کشتی کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جو شرط لگائی تھی اس کا ذکر فرمایا، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے کہ بولنا نہیں ہے، اس لیے عرض کیا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے جو بھول ہو گئی اس پر گرفت نہ کیجیے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے، یعنی آپ کے اس سلوک سے میرے لیے آپ کے ساتھ رہنا دشوار ہو جائے گا۔ اس واقعے کے بعد پھر دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ ان دونوں کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صحابہ یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ اب صحیح بخاری کی روایت میں تفصیل ہے کہ وہ لڑکا دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ بول پڑے اور فرمایا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، یہ آپ نے ایک پاکیزہ نوجوان کو ہلاک کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی، یعنی جب تک لڑکا بالغ نہ ہو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ لفظ اصل میں اس لڑکے کے نابالغ ہونے کی تائید کرتا ہے، اور نابالغ قصاص میں بھی قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ان دو واقعات سے سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ کے روح سے کسی کے لیے بالکل جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف کرے۔
خاص طور پر اس کی تو ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس کی ملکیت کو کوئی نقصان پہنچائے، چاہے وہ نقصان خود مالک کے فائدے کی نیت سے ہی پہنچایا گیا ہو۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والوں کی اجازت کے بغیر اس کا تختہ نکال دیا۔ اسی طرح کسی بے گناہ کو قتل کرنا شریعت اسلامیہ میں انتہائی سنگین جرم ہے، خاص طور پر کسی نابالغ لڑکے کو قتل کرنا تو حالت جنگ میں بھی جائز نہیں، یہاں تک کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کوئی فساد مچائے گا تب بھی اس وقت اسے قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکے کو قتل کیا، اور چونکہ یہ دونوں باتیں شریعت میں ناجائز تھیں اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر خاموش نہ رہ سکے وہ۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے شریعت کے بالکل خلاف یہ کام کیسے کیے؟ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کائنات میں جتنے واقعات ہوتے ہیں، چاہے وہ ہماری نظر میں اچھے معلوم ہوتے ہوں یا برے، ان کا تعلق ایک ایسے جہان سے ہے جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے اور جسے اصطلاح میں عالم تکوین کہتے ہیں، جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے تکوینی احکام کے ذریعے کنٹرول ہو رہا ہے۔ کسی شخص کو کتنے عرصے زندہ رہنا ہے اور کب اس کی موت واقع ہوگی، وہ کتنے عرصے صحت مند رہے گا، کب بیمار ہوگا، اسے کون سا روزگار نصیب ہوگا، اس کے ذریعے وہ کتنی روزی کما سکے گا، اس قسم کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ براہ راست طے فرماتے ہیں، اور ان فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رہ کر اللہ تعالیٰ کے ان تکوینی احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے یہ طے فرما لیا کہ فلاں شخص کی موت کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا فرشتہ اس شخص کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم کی تعمیل کسی کی موت واقع کر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ لہذا کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسرے شخص کی جان لے لے، لیکن جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اسی کام پر مقرر فرمایا ہے اس کے لیے کوئی جرم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے تکوینی احکام کو نافذ کرنے کے لیے عام طور سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں یہ فریضہ سونپ سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اگرچہ انسان تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کی طرح عالم تکوین کا پیغمبر بنایا تھا، انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم کے ذریعے کیا، لہٰذا جس طرح موت کے فرشتے پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے ایک بے گناہ کی جان لے کر گناہ کا ارتکاب کیا، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کے لیے مامور تھا، اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام بھی اس کشتی کو عیب لگانے اور اس لڑکے کو قتل کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی طور پر مامور تھے، اس لیے خضر علیہ السلام کا یہ عمل کوئی جرم نہیں تھا۔ البتہ ہم لوگ دنیا میں رہتے ہوئے شریعت کے احکام کے پابند ہیں اور ہمیں عالم تکوینی کا نہ علم عطا کیا گیا ہے نہ اس عالم سے متعلق ہمیں کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے، لہٰذا ہم انہی احکام کے مکلف ہیں جو اس جیتی جاگتی زندگی میں ہمیں آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس جیتی جاگتی دنیا کے پیغمبر تھے اور شریعت ان کو دی گئی تھی اسی کے پابند تھے، اس لیے وہ نہ حضرت خضر علیہ السلام کی باتوں پر خاموش رہ سکے اور نہ آئندہ ان کے ساتھ چل سکے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں بہت سے منظر ایسے نظر آتے ہیں جن پر ہمارا دل دکھتا ہے، بہت سے انسانوں کی مظلومیت کو دیکھ کر بعض اوقات دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو ایک مومن کے لیے ان واقعات میں ایسے شکوک و شبہات کا خاتمہ کر دیا کہ وہ اللہ پر اس بارے میں ایمان رکھے کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے اس میں کوئی خیر ہوتی ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام احکامات پر پختہ ایمان نصیب فرمائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.